السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر تحمید اللہ ہے اور میں یہاں برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر میں بحیثیت پروفیسر پلاسٹک سرجری کام کرتا ہوں اور ایز اے ڈائریکٹر برنز اینڈ پلاسٹک سرجری بھی کام کرتا ہوں۔ یہ سینٹر جو ہمارا ہے یہ نومبر 2018 میں سٹارٹ ہوا۔ میں اپنے بارے میں اگر یہ بتا دوں کہ میں نے اپنی فیلوشپ یہاں کی اور اس کے بعد پھر مجھے امریکن سوسائٹی آف پلاسٹک سرجری کی طرف سے ایک اسکالرشپ ملا اور میں نے اپنی فیلوشپ وہاں سے کی۔ MBBS میں نے یہاں خیبر میڈیکل کالج سے کیا تھا اور پھر جب میں نے فیلوشپ کی تو اس کے بعد مجھے یہاں پہ جاب آفر ہوئی اور وہ جاب میں نے جب لی تو ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجری میں نے اپنے جاب کی ابتدا کی۔ یہ سینٹر پھر نومبر 2018 میں جب برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر یہاں پر قائم ہوا تو ہم حیات آباد میڈیکل کمپلیکس سے اس نئے سینٹر میں شفٹ ہوئے اور یہ جو سینٹر ہے یہ اس صوبے کا پہلا برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر ہے۔ یہ پاکستان کا بیڈس کے اعتبار سے سب سے بڑا سینٹر ہے۔ 2018 سے پہلے اس صوبے میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ برن سینٹر موجود نہیں تھا اور 2018 کے بعد جب یہ سینٹر بنا تو اس میں ہمارے پاس 120 بیڈز ہیں۔ ان 120 بیڈز میں ہمارے پاس 60 بیڈز جو ہیں وہ پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری کے لیے ہیں اور جو 60 بیڈز ہیں وہ برنز پیشنٹس کے لیے ہیں۔ اس میں پھر ہم نے فردر تخصیص کی ہے کہ 30 بیڈز ہم نے رکھے ہیں میلز کے لیے، فیمیلز کے لیے اور اس طرح پیڈیاٹک برنز کے لیے بھی ہم نے کچھ بیڈز مخصوص کر رکھے ہیں۔ یہ سینٹر کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان سے ریکگنائز ہے ٹریننگ کے لیے اور یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس 40 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی ٹریننگ کے مختلف مراحل میں ہیں اور وہ ان کی ٹریننگ یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس صوبے میں ویسے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 40 ریزیڈنٹس میں آدھے سے زیادہ خواتین پلاسٹک سرجنز ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں۔ یہ بہت ہی خوش آئند اور امید افزا بات ہے کہ اس صوبے میں تعلیم پہ اتنی توجہ ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے اور اسی طرح خواتین کی تعلیم و تربیت پہ یہ کام اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ یہ سینٹر مختلف اوقات میں مختلف قسم کی خدمات سر انجام دیتا ہے اور جس طرح میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ پلاسٹک سرجری میں چونکہ مختلف شعبے ہیں اس میں سے ایک شعبہ برنز کا ہے، تو برنز کے جتنے حادثات ہوتے ہیں وہ سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں۔ وہ ڈومیسٹک برنز جو گھروں میں حادثات ہوتے ہیں، جو انڈسٹریل برنز ہیں جو ہمارے انڈسٹریز میں مختلف حادثات ہوتے ہیں، سلنڈر بلاسٹ یہاں پہ ایک کامن چیز ہے، الیکٹریکل برنز، کیمیکل برنز، یہ سارے کے سارے جو پیشنٹ ہیں وہ وقتاً فوقتاً جہاں پہ بھی حادثہ ہوتا ہے چونکہ یہ واحد سینٹر ہے اس صوبے کا تو یہ سارے مریض اسی سینٹر میں آتے ہیں اور ان کا علاج الحمدللہ ہوتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ چونکہ یہ حادثات اتنے زیادہ ہیں کہ 120 بیڈ ہاسپٹل میں ان تمام لوگوں کو سنبھالنا اور ان کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جتنے بھی MTIs ہیں خیبر پختونخوا میں ان کے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ان کے جو ٹیچنگ ہسپتال ہیں ان کے سرجنز کو، ان کے ڈاکٹرز کو ہم ایک ریفریشر کورس کروائیں تاکہ اگر 5-10% تک برنز ہیں تو وہ اپنے گھروں ہی میں ٹریٹ ہو جائیں، کیونکہ جب وہ پیشنٹ مختلف جگہوں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی پرابلم تو ہے کہ وہ گھر سے ان کو یہاں آنا پڑے گا اور پھر وہ اپنے ریہیبلیٹیشن فیز میں بھی ان کو آنا پڑے گا، لیکن اگر یہی سہولت ان کو اپنی گھر کی دہلیز پہ مل جاتی ہے تو ان کو زیادہ آسانی ہوگی۔ برنز کے حوالے سے جو چیز ہم نے ابھی ریسنٹلی شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک برنز پریونشن پروگرام شروع کیا جائے۔ یہ پروونشل برنز پریونشن پروگرام ہم نے ایک سجیشن دی ہے پروونشل حکومت کو اور اس پہ انشاءاللہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، مثال کے طور پہ جو واپڈا ہے، سوئی گیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے
اور لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہماری انڈسٹریز ہیں، ان تمام لوگوں کو ہم ایک ٹیبل پہ لائیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے لیجسلیشن پہ بھی کام کریں گے، تاکہ ایک ایسا ادارہ ہمارے پاس، مثال کے طور پہ یہ ادارہ ان تمام قوانین پہ کام کرے گا جو قوانین ان حادثات کو کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اسموک ڈیٹیکٹرز ہیں، اس پہ ایک کنفرم سٹڈی ہے کہ جن عمارتوں کے اندر اسموک ڈیٹیکٹرز موجود ہوتے ہیں وہاں آگ لگنے کی صورت میں اس سے مرنے کا جو امکان ہے وہ 60% تک کم ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا انویسٹ کریں تو میرے خیال میں ہم ان حادثات میں نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرے اس کے علاوہ جو ہمارے اس ملک میں چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ جو LPGs سے بھری ہوئی گاڑیاں ہیں وہ شہر کے ٹریفک کے درمیان سے گزرتی ہیں۔ LPGs کے جو سلنڈرز ہیں وہ سڑکوں کے کناروں پہ بک رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک قانون سازی ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں قانون تو بنتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک قانون تو یہ بھی ہے کہ بچوں کے وینز میں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ گیس سلنڈرز نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہیں۔ اس لیے والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ ان اسکول وینز میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں جن میں گیس کے سلنڈرز ہوں۔ تو میرے خیال میں اگر 20، 25، 30، 100 لوگ، 100 والدین یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ان وینز میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے جو سلنڈر پہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی مالکان اس پہ مجبور ہوں گے کہ وہ پیٹرول یا ڈیزل کی طرف آ جائیں اور ان کے بچوں کی زندگیاں بچ سکیں۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور سردیوں میں خاص طور پر ہم نے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے گیس کے چولہے استعمال کرتے ہیں۔ رات کو اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، گیس چلی جاتی ہے، چولہا بجھ جاتا ہے، اور صبح جب گیس واپس آتی ہے تو گھر گیس سے بھر چکا ہوتا ہے۔ صبح کوئی بھی اٹھے، کسی نے دیا سلائی جلائی، کسی نے لائٹر جلایا، بلکہ ایون اگر آپ کے موبائل فون پہ کوئی کال بھی آ جائے تو اس سے بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ تو ان حادثات سے بچاؤ کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح رات کو ہم اپنا گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، ایک بندے کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ رات کو جا کے مین گیٹ جو گھر کا ہے وہ بند کرے، اسی طرح ایک بندے کی ڈیوٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ گھر سے باہر جو گیس کا ویلو ہے اس کو بند کر لیں اور صبح اٹھنے کے بعد اس کو آن کر لیں۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر بچوں کی ہوتی ہے۔ خواتین کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ کچن میں سب سے زیادہ کام کاج خواتین ہی کا ہوتا ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا کچن ہے، خاتون اس میں کام کر رہی ہے، اور اگر مختلف چولہوں پہ مختلف چیزیں بن رہی ہیں اور وہ ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ پہ ہو جائے اور اس کے ایک لمبا اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، اور اس چادر کا یا اس دوپٹے کا ایک پلو اس آگ سے ٹچ کر جائے تو فوراً پورے کپڑے آگ پکڑ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری تمام وہ بہنیں، تمام وہ مائیں، بیٹیاں جو گھروں میں کچن میں کام کرتی ہیں، اتنا بڑا چادر یا اتنا بڑا دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا اسکارف لے کے اپنے بالوں کو باندھ لیں تاکہ وہ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں۔ دوسرا جو موسمی اعتبار سے ان حادثات کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں میں تو ویسے بھی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن رمضان میں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان میں تمام گھر والوں نے ایک مخصوص ٹائم پہ سب لوگوں نے روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، چیزیں بن رہی ہیں، وہ آ کے ایک ٹیبل پہ رکھی جا رہی ہیں، اور جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں جو چل تو نہیں سکتے لیکن وہ کرال کرتے ہیں اور وہ ان ٹیبلز تک پہنچتے ہیں
اور اس ٹیبل تک اگر پہنچ نہیں پاتے تو اس میز پوش کا کوئی کونا اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو کھینچتے کھینچتے وہ تمام گرم چیزیں اس پہ آ جاتی ہیں، اور اس طرح یہ حادثات بچوں کے ساتھ بہت کامن ہے۔ بچوں کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے کہ وہ کچن میں داخل ہوں۔ سردیوں میں ہم گیزر کا استعمال کرتے ہیں۔ گیزر میں جو تھرموسٹیٹ ہے وہ ہم نے ویری ہاٹ پہ رکھا ہوتا ہے۔ وہ ابلتا ہوا پانی جب آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں باتھ روم میں اور اس کا نل کھولتے ہیں شاور کا، تو اس میں پہلے بالکل ٹھنڈا پانی آتا ہے، پھر نیم گرم پانی، اور اس کے بعد ابلتا ہوا پانی۔ اب اگر اس کے نیچے ایک جوان آدمی ہے اور جیسے ہی گرم ابلتا ہوا پانی آئے گا وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، لیکن ایک ضعیف العمر آدمی وہیں پہ گر جائے گا، اور وہ گرم پانی بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ تھرموسٹیٹ کو وارم پہ رکھیے گا، کیونکہ جب آپ اس کو وارم پہ رکھیں گے تو وہ جتنا بھی برستا رہے کم از کم آپ کے وجود کو جلائے گا نہیں۔ تو یہ چند اس طرح کی ہدایتیں ہیں جن پہ اگر ہم عمل کریں۔ ضعیف العمر لوگوں کے لیے ایک اور ریکویسٹ میری یہی ہوگی، جب وہ باتھ روم میں جائیں تو گھر کے کسی فرد کو بتا کے جائیں کہ جی وہ باتھ روم میں ہے۔ باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ باتھ روم میں ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو تو آپ تک ان کی رسائی ممکن ہو۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ہم بات اگر کریں اور اس سے بچاؤ کی صورتیں پیدا ہوں تو ہماری بہت بچت ہو سکتی ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں پلاسٹک سرجری کے حوالے سے، برنز اینڈ پلاسٹک سرجری کے حوالے سے جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برنز اینڈ پلاسٹک سرجری سینٹر میں جو کنجینیٹل اناملیز ہیں، یعنی وہ بچے جو کسی پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی بچے کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، کسی بچے کا تالو کٹا ہوا ہے، پیدائشی طور پر ناک کا مسئلہ ہے، تو ان تمام بیماریوں کا علاج یہاں پلاسٹک سرجری میں اس سینٹر میں ممکن ہے اور وہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہم نے ریسنٹلی شروع کی ہے وہ ہے لیمفیڈیما۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اس میں بار بار زخم ہوتے ہیں، اس میں بار بار انفیکشنز ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے سپر مائکرو واسکولر سرجری کی ابتدا کی ہے اس سینٹر میں، اور یہ اس پورے ملک کا واحد سینٹر ہے جہاں پہ یہ ایک باقاعدہ باقی جگہوں پہ بھی مختلف سرجنز یہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سینٹر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے ایک آپریشن تھیٹر ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، اس کے لیے ٹرینڈ نرسز رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنے اور اس میں ہم ان مریضوں کے لیے کچھ ریلیف فراہم کر سکیں۔ پلاسٹک سرجری کا ایک اور شعبہ جو بدقسمتی سے سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے ایستھیٹک سرجری۔ اس کا بہت زیادہ رواج ہے اور مجھے ایک شکوہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اگر کوریج دیتا ہے تو ایستھیٹکس کو دیتا ہے، برنز، ہیڈ اینڈ نیک کینسر، ٹراما اور ان چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈرامے، ہماری فلمیں، ان کی تمام تر توجہ ایستھیٹکس پہ ہوتی ہے۔ اس ملک میں، جس ملک میں لوگ ملیریا سے مرتے ہوں، جس ملک میں لوگ ٹی بی سے مرتے ہوں، جس ملک میں لوگ مختلف اور پریونٹیبل ڈیزیزز سے مرتے ہوں، جس ملک میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، وہاں ایستھیٹک سرجری کا میرے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا جی چاہے تو پرائیویٹ سینٹرز موجود ہیں، وہاں جائیں اور پرائیویٹ سینٹرز میں اپنی کاسمیٹک ایستھیٹک سرجری پوری کر لیں۔ ایک اور شکوہ جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹرینیز یہاں پہ اپنی ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں اور پھر جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 50-60% لوگ صرف ایستھیٹکس کو توجہ دیتے ہیں فائنینشیل وجوہات کی بنا پہ، کیونکہ ایستھیٹکس میں پیسہ بھی ہے، ایستھیٹکس میں شہرت بھی ہے، اور اس میں عام لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور وہ سوشل سرکل بھی آپ کا بڑھتا ہے۔ جو برنز کے پیشنٹ ہیں، جو ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے مریض ہیں، ان کو شاید ہم اتنی توجہ نہیں دے پاتے۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں
اور ڈاکٹر ایک نوبل پروفیشن ہے. ہم معاشرے کے ساتھ ایک سوشل کنٹریکٹ میں ہیں. جب ایک سوشل کنٹریکٹ میں ہم ہوتے ہیں تو معاشرہ جو ہمیں عزت احترام دیتا ہے، ہم سرکاری میڈیکل کالجز میں پڑھے ہوتے ہیں، سرکاری اداروں میں ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے، تو پھر معاشرے کو وہ سہولت فراہم کی جائے جو معاشرے کی ضرورت ہے. معاشرے کو برن سرجنز کی ضرورت ہے، معاشرے کو ٹراما سرجنز کی ضرورت ہے، معاشرے کو ہیڈ اینڈ نیک کینسر سرجن کی ضرورت ہے، معاشرے کو شاید ایستھیٹک سرجن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہے. ایک بہت اہم بات جو ہم اس میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس پورے صوبے خیبر پختونخوا سے مریض آتے ہیں، جلے ہوئے مریض جو ہوتے ہیں جو ان حادثات کا شکار ہوتے ہیں. لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے تھے جہاں سے اتنے زیادہ مریض ہمارے پاس جلے ہوئے مریض نہیں آتے تھے. اب اچانک وہاں سے مریضوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور جب ہم نے اس میں تھوڑا سا تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی کرک میں گیس دریافت ہوئی، جو گیس کے پائپ لائنز ہیں وہ راستوں میں ہیں، اور لوگ اپنے گھروں کے واسطے اس میں ایک سوراخ کر کے اس سے لمبے بیلونز جو ہیں وہ بھر لیتے ہیں، اور وہ لمبے بیلونز اپنے گھروں میں چولہوں کے ساتھ اٹیچ کر کے اس پہ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں. آج سے 1 مہینہ پہلے 15 بچے جن کو گھروں سے یہ کہہ کے بھیجا گیا کہ وہ گیس لے آئیں تاکہ گھر کا چولہا چلے، اور وہ لمبے بیلونز لے کے چلے گئے. اچانک وہاں پہ آگ لگی اور 15 کے 15 بچے اس میں زخمی ہو گئے. کرک سے ان کو کوہاٹ لایا گیا، کوہاٹ میں انہوں نے 5 بچوں کو رکھا، باقی 10 مریض ہمارے پاس بھیجے. اس میں سے کچھ بچے فوت ہو گئے اور الحمدللہ زیادہ بچے بچ گئے. لیکن ان حادثات سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں احتیاط کریں. بحیثیت قوم ہم میں لاپرواہی کا عنصر بہت زیادہ ہے. ہم جب اپنے گھروں میں ایک بجلی کا سوئچ ہوتا ہے اس میں 10 سوئچ لگا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر جو وائر ہے وہ جس وولٹیج کے لیے بنا ہے، جس کام کے لیے بنا ہے، اگر اس پہ لوڈ زیادہ ہوگا وہ تار گرم ہوگی، اس سے آگ لگے گی، اور وہ آگ پورے گھر کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، وہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہے. تو یہ جو بیلونز ہیں اس کے بارے میں ہم نے بارہا اخبارات میں بھی لکھا ہے، میڈیا میں بھی وقتاً فوقتاً اس پہ بات ہوتی ہے کہ اس پر قانوناً پابندی ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے اس برنز پریونشن پروگرام جس کا نام ہے خیبر پختونخوا برنز پریونشن پروگرام، اس میں لیجسلیشن والا ایک حصہ یہ بھی شامل ہے کہ وہ تمام چیزیں جس سے اس قسم کے حادثات جنم لے سکتے ہیں ان پہ پابندی کے لیے کچھ قوانین وضع کیے جائیں اور وہ قوانین پھر لاگو بھی ہو جائیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں یہ چند باتیں اپنے ناظرین اور حاضرین کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھینک یو ویری مچ.